دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد کیا ہے نا. تربیت بچپن سے ماں باپ کا کام ہے نا کرنا. ماں باپ اگر بچپن سے تربیت کر رہے ہیں، ناصرات یا اطفال جب چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں 12 13 14 سال تک بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ناصرات آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے. لیکن جب خدام الحمدیہ میں جاتے ہیں، لجنہ میں جاتے ہیں 15 سال کے بعد، تو کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے. پھر جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو اور آزاد ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک پڑھائی کا سوال ہے تو یہ تو مارجن ان کو دینا چاہیے. جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھائی کر لو، لیکن تمہارے ویکینڈ خالی ہوتے ہیں یا اور تمہارے چھٹی کے دن ہوتے ہیں، 365 ڈیز ہوتے ہیں نا سال میں، اس میں سے مشکل سے 160 دن آپ اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں. باقی چھٹیاں ہوتی ہیں، گن کے دیکھ لیں اب شک آپ. باقی جو 200 دن ہوتے ہیں ان میں ان سے کہیں تم وقت دو. ٹھیک ہے تم نے اپنی سیر کے لیے وقت رکھنا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ جانا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو ٹھیک ہے کرو. لیکن اس کے باوجود سال میں 30 40 50 دن تو دو نا دین کو. اس میں کچھ جلسے کے دن آ جائیں گے 4 5 دن، ڈیوٹیاں ہیں اور اجتماع کے دن آ جائیں گے 4 5 دن، 10 12 دن تو یہ ہو گئے. پھر آپ کی تربیتی کلاسیں ہیں ان کے دن آ جائیں گے. تو پلان بنا کے ان کو دے دیں، یہ ہمارا پلان ہے، تم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہو اور یہ تمہارے پڑھائی کا شیڈیول ہے. ٹھیک ہے پڑھائی بھی کرو کیونکہ اس کی پریفرنس ہونی چاہیے، اور باقی وقت جو دو. پھر جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کو کہیں آپ کی پہلی پریفرنس ہو، اگر سوائے اس کے کوئی بھوکا مر رہا ہے یا کسی کو ایسے پروفیشن میں ہے جس کی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، نرس ہے، ٹیچر ہے، انسانیت و خدمت کر رہے ہیں نا، یا اور کوئی ایسا پروفیشن ہو رہا ہے، سوشل سروس کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کرو. لیکن پھر بھی تمہیں چھٹیاں ملتی ہیں، ہفتے میں 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں. سال کی تم 40 ڈیز 45 ڈیز 60 ڈیز کی چھٹیاں لے سکتے ہو. جلسے کے دنوں میں لیتے ہو، ان دنوں میں خدمت کی کوشش کرو. اور جو خدمت کرتے ہیں ان پہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. ان کو سمجھاؤ، تربیت کرو، مستقل مزاجی سے پیار سے سمجھاتے رہیں. جب وہ ناصرات میں داخل ہوتی ہیں یا بچے خدام میں داخل ہوتے ہیں تو منتظموں کا کام ہے نا پھر ان کو سنبھالیں. اور اس وقت بھی ماں باپ کا کام ہے کہ ان کو سمجھاتے رہیں، دیکھو بچے جتنا تم پہلے تھی اسی طرح اب رہو، کیونکہ تم لوگ عہد کرتے ہو دین کو دنیا پہ مقدم رکھنے کا. تو پیار سے سمجھاتے رہیں، مستقل مزاجی سے سمجھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی فرمایا کہ نصیحت کرو، نصیحت کرتے جاؤ. اگر اللہ میاں نے ایک دفعہ کہہ دیا اور اس کے بعد ختم ہو جاتی بات تو یہ حکم نہ ہوتا قرآن شریف میں کہ نصیحت کرو. نصیحت کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے. اللہ نے پیدا کیا نا ہمیں، اس کو ہماری نیچر کا پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہم بگڑ جاتے ہیں، اس لیے بار بار اصلاح کے پہلو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پیار سے، نرمی سے اپنا نمونہ دکھائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ لوگ سختی سے بولتے ہیں، یا آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی چھوڑ دیتے